of you are doing good. I'm fine as well. آج کے میرے ٹاپک کا نام ہے پاکستانی ٹیبل ٹاکس. معاشرے میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، قیاس کا عالم ہے، ہر طرف انٹالرنس، کسی کی بات کو نہ سننے کا ایک انتشار سا پھیلا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، دوسرے کو کوئی سننے کی کوشش بھی نہیں کر رہا کہ کیا پتہ اگلے کی بات سن مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے. اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس معاشرے کو نرچر کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی شادی کا سیزن چل رہا ہے، شادیوں کا سیزن، تو میں بھی اتفاقاً کچھ شادیوں میں گیا. تو میں نے جیسے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ once you accept that you are a learner، جب آپ مانتے ہیں کہ یار آپ لرننگ کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر آپ کی اسٹوڈنٹ یا آپ کی لرننگ صرف لائبریری یا ایک کتاب کے تک نہیں رہ جاتی. wherever you go you learn. آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کسی کو بھی دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لرننگ کرتے ہیں. جیسے آپ شادی میں جاتے ہیں تو آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ جب ایک بندے کو کھانا زیادہ کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار واٹ از گوئنگ رانگ، کیا میں بہت زیادہ کھانا تو نہیں کھا رہا. جب وہ کھانا بہت زیادہ چھوڑ دیتے تو آپ اپنی پلیٹ پہ دیکھتے ہیں یار میں بہت زیادہ کھانا چھوڑ تو نہیں دیا میں نے، کیا اپنے وہ گریڈینس میں اتنے زیادہ کھانا تو نہیں لیا جو میں ابھی ختم ہی نہیں کر پا رہا. آپ جب دوسرے کو دیکھتے ہیں بہت تیز کھا رہا ہے، اٹس ناٹ گڈ فار دا ہیلتھ، تو آپ پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ یار ایم آئی ڈوئنگ دا سیم. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنی ساری لائف کو ایک اسکروٹنی میں رکھ دیتے ہیں. آپ اپنی پوری لائف کا اس طرح ہے کہ آپ نے پھر رکھنا ہے اور آپ نے پھر خود کو بہتر سے بہتر بناتے جانا ہے. کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس تو نہیں ہے جس طرح سے میں نے سیکھا ہے. ایک سوشل، ایک سماجی ایک پرورش میری جس طرح ہوئی ہے، میں اس کا منبع ہوں. آئی ایم وٹ آئی ہیو لرن فرام دا سوسائٹی. سو رائٹ ناؤ آئی تھنک دیٹ آئی ہیو ناٹ لرن too good from the society, so that's why I need to look every aspect of my life. مجھے ہر پہلو پہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ یار میں نے جو سیکھا ہوا ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کیا یہ بہتر ہے. اسی لیے ہر چیز پہ سوال کرنا ابھی میرا شوق سمجھ لیں، شوق یا میری مجبوری، میری ضرورت ہے کہ میں نے اب ہر چیز پہ سوال کرنا ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہے. تو اب جب ہم بیٹھتے ہیں یہ ٹیبل ٹاکس پہ، ٹیبلز پہ، کھانوں پہ، یا گھروں میں کوئی دعوت ہوتی ہے، تو میرا آج کل کے جو ایک نیو فیسنیشن ہوئی ہوئی ہے، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ جو گرون اپس ہیں ہماری سوسائٹی کے، جو سو کالڈ، جو کہیں پہنچے ہوئے ہیں، جو ایک معاشرے کو رن کر رہے ہیں، آپ کی فیملی کے بڑے لوگ. تو میں کچھ عرصے سے ان لوگوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا، ان کو سن رہا تھا بیسیکلی کہ یار واٹ آر دے ٹاکنگ. مجھے کیونکہ بہت ایک ارج تھی، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو پھر بچے پیدا کرتے ہیں، بچے بڑے کرتے ہیں، اور بیسیکلی وہ اپنے بچوں میں خود ہی اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں. ان کے بچے وہی بنتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں. تو میں ان ٹیبل ٹاکس میں جب بیٹھتا ہوں تو میں بولنے زیادہ میں ان کو سننے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، پاکستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ٹاپک شروع کریں گے تو شروعات میں کافی ٹاپکس ہوں گے، مگر ایونچولی بات آ کے رک جائے گی پالیٹکس میں. اچھا، پالیٹکس پہ بات کرنے کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ایم اے بگ فین آف دیٹ کہ ہم لوگ اپنے سماج کے بارے میں بات چیت کریں، کوئی نئے آئیڈیاز دیں. مگر پریشانی کب آتی ہے، چند چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ یار 3 سے 4 چیزیں جو میرے حساب سے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے. پہلی یہ کہ کوئی بھی دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندے نے اپنا ایک لیڈر پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو بہتر سے بہترین بنانے کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان سب میں سے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی، کوئی بھی اس پولیٹیکل ایرینا، اس فیز کے اندر، وہ جو ایک انسٹیٹیوشن، ایک انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی بھی جانا نہیں چاہتا. تھرڈ از کوئی بھی اپنے بچوں کو انکریج نہیں کرتا کہ یار آپ یو بیکم اے سوشل ورکر اور لیٹر آن ان یور لائف یو بیکم اے پولیٹیکل پرسن، آپ پالیٹکس میں جائیں. نو، دے ڈونٹ ڈو دیٹ ایز ویل.
اور چوتھی اور سب سے جو ضروری چیز میرے حساب سے ان کنورسیشنز میں دکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. ہم لوگ اس بات سے کوئی فروٹفل کنورسیشن یا کوئی ایک ایسی بات نہیں سیکھتے جس سے ہم لوگوں کو لائف لانگ ہم لوگ کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہم جسٹ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہیں. ہم لوگ کو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے, ہم لوگ کو ٹائم کل کرنا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ بیکمز دا بگیسٹ ریزن دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز تھنگس. ہم لوگ اس لیے باتیں نہیں کریں کیونکہ ہم لوگ کو کوئی لرننگ کی ضرورت ہے یا ہمیں لرننگ کا شوق ہے. چونکہ اب بیٹھے ہوئے کھانا آیا نہیں ہے تو ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو بہتر باتیں ہمارے پاس ہے نہیں, تو دیٹس وائی وی جسٹ اسٹارٹ کلنگ دا ٹائم ود دس کنورسیشن. اچھا, میں نے پڑھا ہے اپنے کتابوں میں کہ یہاں مطلب ایک معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایک وہ لوگ جو کسی پرانے ایونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ بہت مائنارٹی میں ہے جو آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو معاشرے میں ایک بہتر چینج لانے کی بات کرتے ہیں. آئیڈیاز چونکہ شیئر ہوتے ہیں تو اس سے بہتری آتی ہے معاشرے میں. بینگ اے ہمبل لرنر, آئی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو دا تھرڈ پارٹ مور. کرٹ ونیگٹ امریکن ایک رائٹر ہے, ناولسٹ ہے, کافی کچھ بڑے اچھے ناولز لکھے ہیں. وہ اس چیز پہ کوٹ کرتے ہیں کہ we are what we pretend to be, so we have to be careful about what we pretend to be. مطلب ہم لوگ جو پورٹرے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار ہم یہ ہیں, ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم سچ میں وہ بن جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے ایک اپنے ایکٹ کرنا ہے کہ یار ہم لوگ کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں. اچھا, یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں, ہم لوگ جب ایک معاشرے میں بیٹھے ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہر کنورسیشن جو ان کی ہو رہی ہے وہ بکواس ہے, اس طرح ہے کہ اس سے کوئی ایک فروٹفل نتیجہ نہیں نکل رہا. اور ایک بچہ ہے جو اپنے لرننگ کے سٹیج میں, چونکہ مطلب سوشل جو آپ کا اسٹرکچرز ایسے بنے ہوئے ہیں, سوسائٹی سے آپ انسٹیٹیوشن سے سیکھتے ہیں, دس از کالڈ سوشلائزیشن. اور اس کا سب سے بڑا جو آپ کا چنک جاتا ہے وہ یہ فیملی ہوتا ہے جو آپ کو سکھاتی ہے. فیملی سے, آپ اپنے پیئر گروپ سے, آپ اپنے اسکول سے, آپ اپنے معاشرے سے, آپ اپنے دینی مدارس سے, اپنے ریلیجیس سینٹر سے. یہ وہ جگہیں جو آپ کو شیپ اپ کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو, اگر آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو آپ ایک بلینک سے بندے ہوگے, یو ڈو ہیو نتھنگ ان یو. یہ ہے جو ہمارے سوشلائزیشن کراتے ہیں, جو ہمیں سکھاتے ہیں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کس چیز پہ سوچ وچار کرنی چاہیے, کس چیز پہ نہیں. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے, جو ہمارے بچے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کے بڑے جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اس میں کوئی اتنا ویٹ نہیں ہے کہ اس پہ وہ بچے کو سوچنے کا موقع ملے. وہ سن رہے ہیں تو بکواس, سن رہے ہیں تو پولیٹیشینز کے غلط کام, چوری, ڈکیتی, کرپشن. اس بچے کی نیچرنگ ہی ایسی ہو رہی ہے کہ they are not able to grasp something innovative. کوئی ایسے آئیڈیاز ان کو نہیں مل رہے کہ وہ لیٹر آن زندگی میں جا کے ان پہ کام کرے, ان کو نرش کرے, ان پہ اور بہتری لائے اور معاشرے میں کوئی بہتر اقدام لائے. اس طرح ہو نہیں رہا. اگر کہیں آئیڈیاز کے بارے میں سن بھی لیتا ہوں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ آئیڈیاز سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. وہ آئیڈیاز ان پرٹیکولر گروپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ یار ہاؤ کین وی ارن مور, ہاؤ کین مطلب ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آئیڈیاز ہم لوگ سیلف لیس آئیڈیاز پہ ہی بات نہیں کرتے. اگر آئیڈیاز بھی ہیں تو وہ خود سے جڑے ہیں, نہ کہ معاشرہ, نہ کہ سوسائٹی ایٹ لارج سے جڑے ہیں کہ یار کیا ایسے ایکٹ کریں کہ یار سوسائٹی کے لیے وہ چیز کنوینئنٹ بن جائے, کیا ایسا کریں کہ یار سوسائٹی ایک پیج پہ آئے اور ہم لوگ کوئی ایک بہتر اقدام اٹھائے جس سے سوسائٹی بھی فائدہ اٹھائے اور الٹیمیٹلی وہ میرے لیے بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سوسائٹی والوں کو فائدہ کرا رہے ہو اور اس سے آپ کو نقصان ہو, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. آپ اگر سوسائٹی کے بارے میں بہتر سوچیں گے دین الٹیمیٹلی اٹ ول کم ٹو یو. دیکھیں جو کنٹریز ہیں جس میں جو فلرش کر رہے ہیں اکنامکلی, سوشلی, ان کے جو ٹائز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. وہ کنٹریز ہیں جو سوشل ویلفیئر پہ کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کو آپس میں ہم آہنگ کر رہے ہیں, پلورلزم کی بات کر رہے ہیں, ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں, ڈائیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو ڈائیلاگ کی طرف لا رہے ہیں, نہ کہ ایکسٹریمزم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ
کدھر سے آتا ہے؟ یہ وہ شروعات اپنے گھر سے کرتے ہیں. اگر باپ کو یا بیٹے کو اگر کوئی پرابلم ہے تو انسٹیڈ آف اس کو مار کے بتانے کی جگہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے گا اینڈ دے ول آسک یار آئی ہیو دس ایشو, آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. وہ پہلے مارے گا نہیں, وہ پہلے پوچھے گا. مارنا تو اس کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے. دیٹس وائی دے آر فلرشنگ. آپ دیکھ لیں اسکینڈینیوین کنٹریز, یورپین کنٹریز, یہ اس طرح ہے کہ یہ معاشرے میں جوڑ کی طرف ہیں, توڑ کی طرف نہیں ہے. دے ڈونٹ کیئر آپ کا ریلیجن کیا ہے, آپ کس ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے ہو. وین یو آر ان اے کمیونٹی دے ول ایکسیپٹ یو دا وے یو آر. ایک جینوئن پاپولیشن کی بات کریں ہم لوگ, یہ معاشرے میں جو ایک جینوئن پرسیپشن ہے, ہم اس چیز کی بات کریں. دیر آر اناملیز ایوری ویئر. ہاں منارٹی میں ہر کسی کے ساتھ ادھر بھی ادھر بھی ہر جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. بٹ سوسائٹی ایٹ لارج کا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ کیا ہے, پرسیپشن کیا ہے, ایک ویلیوز کیا ہیں. تو ان میں وہ والے کنٹریز جن کا بھی میں نے نام لیا وہ سوسائٹی میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ان کو ایک طرح جوڑنے کی بات کریں. اور جو کنٹریز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے, یو کین سی دیٹ دے آر ناٹ فلرشنگ, دے آر گوئنگ ڈاؤن. وہ کسی بھی طریقے سے بہتری کی طرف نہیں جا رہے. فار ایگزامپل پاکستان کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, صومالیہ کو لے لیں, ایتھوپیا کو لے لیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جو آپس میں ڈائیورسٹی کو ابھی تک مان نہیں پا رہے, ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ یار پیپل آر ڈفرینٹ اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیم دا وے دے آر. مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کبھی بتائی ہی نہیں گئی ہم لوگوں کو کہ یار ایک بندہ جو ڈفرینٹ ہے وہ بھی ہماری طرح ہو سکتا ہے, جو دکھنے میں الگ لگتا ہے, جو کسی اور خاندان میں پلتا ہے بڑھتا ہے, جو کسی اور مذہب کا ہے, وہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے. صرف اس کی جو ویلیوز ہیں, جو اس کے ریچولز ہیں, یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ان چیزوں کے ڈفرینٹ ہونے سے انسان ڈفرینٹ نہیں ہو جاتا, انسان سیم ہی ہے, چاہے وہ امریکاز میں ہے, چاہے وہ گھانا میں ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے, جو جدھر بھی ہے انسان ایک ہی ہے, صرف ان کی سوچ تھوڑی مختلف ہے. اور یہی خوبصورتی ہے انسانوں کی کہ آپ کی سوچ مختلف ہے اور آپ پھر بھی ایک دوسرے کو لے کے چل رہے ہیں. خوبصورتی تو اس چیز میں, اگر سب ایک طریقے کے ہو جائیں تو ہم سیکھیں گے کیا, ہم لرننگ کیا کریں گے, ہم غلطیاں کدھر کریں گے. I know that it's a bit hard for us to accept these things or change the way we talk when we are sitting at the tables, but we need to start from somewhere. ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا, and it's never too late to start something new. Until next time, peace.